اور ہو سکتا ہے کہ وہی نافرمان اولاد ہمارے گریبانوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور ہمارے خلاف گریہ زاری کرے، تو ہمیں اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ جو تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے وہ ان کے لیے ہے، ان کی دنیا کے لیے ہے۔ ان کی زندگی بناتے بناتے اپنی زندگی اور موت کے بعد والی زندگی کو خراب نہ کر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، ہارون رشید کا آپ کو سلام۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد ماں باپ کے لیے بہت ہی پیارا تحفہ ہے جو بڑا ہو کے والدین کے دکھ سکھ کا سہارا بنتا ہے، گھر کی رونق اور ماں باپ کے سینے کی ٹھنڈک ان کی محبتوں اور تمناؤں کا مرکز بنتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی امانت بھی ہے، اور قیامت میں اس کے سلسلے میں ماں باپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اولاد کی اچھی تعلیم اور عمدہ تربیت کی فکر کرنا اور یہ دونوں چیزیں اسے دینا ماں باپ کا فریضہ ہے، اور اس کی تربیت سے کوتاہی برتنا امانت میں خیانت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا مجھے جوان ہوتے ہی خود سے جدا کیوں سمجھتے ہیں؟ میرے بحیثیت والد کے مرتبے کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ مجھے مارتے ہیں یا مجھے گھر سے نکالتے ہیں، حتیٰ کہ میں اپنی اولاد کے ہاتھوں قتل کیوں ہو جاتا ہوں؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری دی ہوئی تربیت میں کمی ہے۔ ایک والد اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند کیوں نہیں بناتا؟ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے متعارف کیوں نہیں کراتا؟ اور تربیت کا وقت گزر جانے کے بعد لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ اسے کوئی تو سمجھائے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اسے قرآن کا کیا پتہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پتہ، اللہ کا خوف کا احساس تو دیا نہیں، اب لوگوں سے کہلواتا پھرتا ہے کہ میرے مرتبے کا کچھ لحاظ نہیں، فلاں کو کہتا ہے کہ فلاں سمجھائے۔ ارے بھائی، یہ سمجھانے والا کام جب وقت تھا سمجھانے کا اس وقت تو سمجھایا نہیں، اب وہ دوسروں کی کیا سنے؟ یاد رکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی امانت بھی ہے، اور قیامت میں اس کے سلسلے میں ماں باپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اگر اولاد نافرمان نکلتی ہے تو اس کا قصور اس وقت ہوگا جب ہم نے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی طرز عمل سے اس کی تربیت کی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہی نافرمان اولاد دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنے، اور آخرت میں ہو سکتا ہے کہ ان تمام مصیبتوں کا مورد الزام والدین کو ہی ٹھہرائیں۔ مطلب نافرمان وہ اس لیے بنے کہ ہم نے ان کی دی ہوئی امانت، یعنی اللہ کی دی ہوئی امانت تعلیم و تربیت، جسے ہم تعلیم و تربیت کہتے ہیں، وہ ان کو نہیں دی، اور ہو سکتا ہے کہ وہی نافرمان اولاد ہمارے گریبانوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور ہمارے خلاف گریہ زاری کرے، تو ہمیں اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ جو تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے وہ ان کے لیے ہے، ان کی دنیا کے لیے ہے۔ ان کی زندگی بناتے بناتے اپنی زندگی اور موت کے بعد والی زندگی کو خراب نہ کر بیٹھیں۔ آپ نے یعنی ہم نے اپنی زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے جواب دہی متعارف کرانی ہے کہ ہم جو کام کاج کرتے ہیں اس کا حساب تیار ہو رہا ہے۔ اپنی اولاد کے سامنے موت کا اکثر ذکر کیا کریں تاکہ بچے کو لگے کہ موت بھی ہے، پھر اس کے بعد احتساب بھی ہے، اور جنت بھی ہے، اور دوزخ بھی۔ والد اپنے بچے کو اپنے مرتبے اور مقام کی اہمیت کو یاد دلانے کے لیے اپنے بیٹے کو یہ بتاتا رہے کہ جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے والد ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ اور والدہ بھی بتاتی رہے کہ جنت میرے قدموں تلے ہے، یعنی اگر میری اولاد میرے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گی تو دنیا و آخرت میں نہ صرف اس کی اولاد کو کامیابی ملے گی بلکہ اولاد دنیا و آخرت میں اس کے درجات کے بلند ہونے کا سبب بھی بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔